کی مشکلات کو آسان کرنے والا. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. میں نے سنا ہے کہ رات کے وقت میں ایک خاتون گلی میں کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی. کہتے ہیں کہ اس کا نام رابعہ تھا. کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی خاتون گلی میں کچھ تلاش کر رہی ہے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میری سوئی گم ہو گئی ہے، میں اس کو یہاں پہ ڈھونڈ رہی ہوں. وہ بھی ان کے ساتھ ڈھونڈنے لگا کہ ان کی کچھ مدد ہو جائے. اتنے میں ایک اور آدمی وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا کہ دو شخص رات کے وقت کسی چیز کو گلی میں ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ سوئی گم ہو گئی ہے مائی صاحبہ کی، تو ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بھی ڈھونڈنے لگا، لیکن سوئی تھی کہ ملنے کا نام نہیں تھا. دور دور تک سوئی کا نام و نشان نہیں تھا. پھر ایک تیسرا آدمی آیا تو اس نے بھی آ کر پوچھا، تو وہ کچھ تھوڑا سا سمجھدار تھا. کہنے لگا کہ مائی صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوئی گری کہاں پر تھی؟ گلی تو بہت بڑی ہے، جگہ بہت زیادہ ہے، ڈھونڈنے میں دقت ہوگی. اگر جگہ کا تعین ہو جائے تو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. اس نے پوچھا سوئی گری کہاں تھی؟ تو مائی صاحبہ کہنے لگی کہ سوئی میرے کمرے میں گری ہے، میں وہاں پر بیٹھ کے کچھ ٹانکا لگا رہی تھی تو سوئی وہاں پہ گر گئی. وہ آدمی حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ کیسی عجیب بات کرتی ہیں کہ سوئی تو گری کمرے میں اور آپ ڈھونڈتی ہیں اس کو گلی میں. یہاں پر تو ساری زندگی بھی ڈھونڈتی رہے گی تو سوئی نہ ملے گی. کہنے لگی کہ بیٹا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر اندھیرا تھا کمرے میں، گلی کے اندر چاند کی روشنی تھی، میں اس لیے گلی میں آ گئی. اندھیرے میں سوئی ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، سو میں نے چاند کی روشنی میں آ کے ڈھونڈنا شروع کیا. وہ کہنے لگا مائی صاحب ایسی باتیں نہ کریں، آپ تو سمجھدار ہیں بہت. میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، لیکن میں تو حیران ہو رہا ہوں آپ کی نادانی پر. یہاں پر تو ساری زندگی بھی ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، چاہے چاند کی روشنی میں آپ ڈھونڈ رہی ہیں، سورج بھی نکل آئے تو بھی نہ ملے گی. کمرے میں اندھیرے میں بھی ہاتھ مارتی رہیں گی تو شاید کہیں ہاتھ کو لگے چبھے اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ سوئی ہے اور مل سکتی ہے. ایک امید ہے وہاں پر ملنے کی، اگرچہ اندھیرا ہے، اگرچہ مشکل تو ہو سکتا ہے وہاں پر کہ سوئی ملنا مشکل ہوگا لیکن ناممکن نہ ہوگا. گلی میں تو ڈھونڈیں گے تو مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ ملے آپ. یہ آپ کیسی نادانی کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹا یہی بات تو میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں. اتنے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ، اسی جھگڑے میں لوگ جمع ہو گئے. پھر وہ خاتون بولی، کہنے لگی یہی بات تو میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں. وہ سکھ کو، راحت کو، وہ چین کو، وہ سکون کو وہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر ڈھونڈنا چاہ لیتے ہیں. وہ ظلم اور زیادتی کر کے دنیا کو جمع کر کے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں سکھ مل جائے. اور میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ سکھ اگر مل سکتا ہے تو اللہ کی محبت کے سوا کہیں نہیں مل سکتا، خدا کو چھوڑ کر کہیں نہیں مل سکتا. لیکن لوگ میری بات سنتے ہی نہیں، وہ لگے ہیں ڈھونڈنے، بالکل اس عورت کی طرح جو چاند کی روشنی میں ڈھونڈ رہی ہے سوئی کو. لوگ بھی سکھ کو، چین کو، آرام کو، خوشیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ساری زندگی انہیں نہ ملے گا. میں ان کو یہی تو بتاتی ہوں کہ خدا کی محبت میں ہی سارے کا سارا سکھ ہے، ساری کی ساری خوشی ہے، سارے کا سارا سکون وہاں پر ہے. لیکن لوگ میری بات نہیں سنتے. دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ اللہ سے رابطہ جوڑے بغیر کبھی بھی نہیں جڑ سکتا. یہی بات میں سمجھاؤں گا آج آپ کو. ہم لوگ دنیا کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں
اور اللہ سے اپنے رشتے کو کیا کر لینا چاہتے ہیں؟ توڑ لینا چاہتے ہیں. وہاں سے ٹوٹے تو دنیا سے جڑے, دنیا میں سے کچھ مل جائے ہمیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں ہمارا طریقہ الٹا ہے, ہمارا طریقہ غلط ہو گیا. پہلے اس سے جڑا جائے تو پھر دنیا سے بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ جڑ سکتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کا آپ کے رب کے ساتھ رشتہ کیسا ہے, اس کی محبت دیکھیں کیسی ہے, اس کی رحمتیں دیکھیں کیسی ہیں. جو بندہ بھی اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کی عنایتوں کو, اللہ کی نوازشوں کو دیکھنا شروع کرے گا, غور کرنا شروع کرے گا, وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. کبھی آپ دیکھیں تو صحیح اس نے کیسا کمال کیا, آپ کو کیسا بنا دیا اس نے, کیسی پیاری آنکھیں آپ کو عطا کر دی, کیسا ناک دیا آپ کو, کیسے کان سننے کے لیے دے دیے, کیسا دماغ سوچنے سمجھنے والا دے دیا, کیسا دل دھڑکنے والا دیا, کیسے ہاتھ اور پاؤں دیے جس سے آپ اس دنیا میں چلتے اور پھرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں تو صحیح کتنی پیاری دنیا اس نے کس کے لیے بنائی. آپ کیا بنائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جب بہت محبت ہو جائے کسی سے تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسمان سے کیا توڑ لاؤں گا, چاند توڑ لاؤں. توڑ کے لایا کبھی کوئی نہیں. یہ تو باتیں ہیں, ہماری تو محبتیں بھی باتیں ہی ہیں. میں چاند توڑ لاؤں گا, میں تارے توڑ لاؤں گا, لیکن اللہ کی محبت اتنی سچی ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ اس نے اپنے بندے کے لیے آسمان میں چاند بنا دیا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, فرمایا کہ ہر بندے دیکھ تو صحیح تیری محبت میں نے کیا کیا نہیں کیا, ذرا دیکھیں تو صحیح. یہ سب کچھ ہماری محبت میں ہی تو اس نے کیا. اس نے پہاڑ اپنے لیے تو نہیں بنائے, اس نے یہ بہتے دریا, یہ کھلتے ہوئے پھول, یہ چمکتے ہوئے تارے, یہ چمکتا ہوا سورج, یہ کس کے لیے بنا دیا؟ کبھی سوچے تو صحیح. اپنے لیے تو نہ بنایا اس نے کچھ بھی, اپنے لیے تو اس نے کچھ بھی نہ بنایا. وہ تو خود اکیلا ہی رہا, اکیلے کیا اکیلا رہا, کچھ بھی نہ رکھا اپنے لیے. فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ, اس نے خود کو بے نیاز کر لیا. نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. ساری راحتیں اس نے ہمارے لیے بنا دی. کھانا بھی تو ہمارے لیے بنایا, پینا بنایا تو ہمارے لیے بنایا, اولاد بنائی تو ہمارے لیے بنائی, بیوی بنائی تو ہمارے لیے بنائی. اس نے تو اپنے لیے بیوی تک نہ چنی. اس کی محبت تو دیکھیے کیسی ہے, اور ہم اسی کو بھول گئے. کبھی دیکھیں تو صحیح اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی سویا بھی نہیں رات کو. آپ کیا جاگیں گے کسی کے لیے؟ کوئی محبت کرنے والا کیا جاگے گا کسی کے لیے؟ کہتے ہیں کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں, تمہارے لیے میں جاگا. ماں باپ کہتے ہیں میں تمہارے لیے جاگا. تم کیا جاگو گے؟ تمہارا جاگنا بھی کیا جاگنا ہے؟ کبھی اس کا جاگنا تو دیکھو, اربوں خربوں سال بیت گئے اور اس نے پلک جھپک کر بھی نہیں دیکھا. لا تأخذه سینۃ ولا نوم, ارے سونا تو دور کی بات ہے, اس نے تو کبھی اونگ بھی نہیں لی. کس کی محبت میں؟ کبھی سوچے تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا, اللہ تو سوتا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں سوتا. کہ اللہ عجیب بات ہے, تم سوتے ہی نہیں. ہم تو تھکتے ہیں تو سو جاتے ہیں, ہم تو تھک بھی جاتے ہیں, ہم تو تھک بھی جاتے ہیں. یہ اللہ نہ تو تھکتا ہے نہ تو سوتا ہے. اللہ نے کہا ہے اے موسیٰ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ میرا سونا کیوں ختم ہو گیا, میری نیند کیوں ختم ہو گئی, میرا تھکنا کیوں ختم ہو گیا, ذرا ایسا کر ایک پیالہ ہاتھ میں پکڑ اور ہاتھ میں پیالہ پکڑ کے کھڑا ہو جا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا اور پیالہ پکڑ کر وہ کھڑے ہو گئے. جب تھوڑی سی رات گزری, تھوڑی سی اونگ آئی, اونگ آنے سے کیا ہوا, پیالہ تھڑا. فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو کیا کر رکھا ہے, تھام رکھا ہوں. میں نے تو تھاما ہوا ہے. اگر میں اونگ آ گئی, اگر میں اونگ میں چلا گیا, اگر میں نیند میں چلا گیا تو سب کچھ ختم. یہ سب کچھ ہماری محبت میں بھی تو ہے.
اور کیا چاہیے اسے تو کچھ بھی نہ چاہیے. یہ اس کی محبت ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, اس نے جو کچھ ہمیں دیا یہ اس کی محبت ہے جو چھلکتی ہے. یہ اس کی محبت ہے جو کھلتی ہے اور ہمیں نوازتی چلی جاتی ہے. ہم نے کچھ نہ کیا, ہمارا کوئی اس پر احسان نہیں, ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کیا. اس کی محبت تو دیکھو کیسے چھلکتی ہے تمہارے لیے, اور تم ہو کہ اس سے بیگانے. تم ایسے چیزوں میں کھو گئے, ایسے دنیا میں کھو گئے کہ اس کی محبت کو ہی بھول گئے. اس سے بات تک کرنا تمہیں گوارا نہیں, اس کے لیے وقت تمہارے پاس نہیں. کبھی اس کی محبت تو دیکھو تو صحیح. فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پوری کی پوری کائنات کو پیدا فرما دیا, اور پھر تم دیکھو تو صحیح اس کی کیسی محبت ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی بھی کسی آدمی نے اللہ سے آنکھیں مانگی نہیں. یہ مانگنے کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کچھ مانگیں گے تو وہ دے گا. یہ تو ہمارا ہے, بیکار پن ہے ہمارا, ہم مانگنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ بن مانگے کیا کرتا ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے. محبت کے سوا کوئی بن مانگے دے نہ سکے گا. یہ محبت ہوتی ہے جو بانٹ دے گیا سب کچھ, بنا مانگے دیتی ہے. کبھی کسی بندے نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کہا اے اللہ میں نے دنیا میں جانا ہے, میں بولوں گا, کیسے بولوں گا, مجھے زبان دے دینا. اے اللہ میں نے سننا ہے, دنیا میں جاؤں گا سنوں گا کیسے, مجھے کان دے دینا. اے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں, پیدا تو مجھے کر رہا ہے تو مجھے پاؤں تو دے دینا, چلنے کے لیے, دھڑکنے کے لیے دل تو دے دینا, سانس کے لیے پھیپھڑے تو دے دینا. کبھی مانگے؟ آپ میں سے کسی نے مانگے؟ کسی نے بھی نہیں مانگے. لیکن اس نے بن مانگے یہ سب کچھ کیا کر دیا؟ عطا فرما دیا. تو جو بندہ اس کا نہ ہوا, ایسے کا نہ ہوا جس کے احسانات اتنے ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, تمہاری گنتی تو ختم ہو سکتی ہے, اس کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. جو اس کا نہ ہوگا تو پھر دنیا میں سے اسے کیا ملے گا؟ یہ بات کو سمجھ لیں دھیان سے. جو بے وفا ہو گیا, جو اللہ سے وفا نہ کر سکا, اپنے مالک سے, اپنے خالق سے, اپنے رازق سے وفا نہ کر سکا, وہ دنیا میں کسی سے کیا خاک وفا کرے گا؟ سوچے تو صحیح. جو ایسے کا نہ ہوا وہ کسی دنیا میں سے کسی کا کیا ہوگا, اور جو دنیا میں سے کسی کا نہ ہوگا تو پھر سوائے دکھ کے اور کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلی محبت اور کوئی نہیں ہونی چاہیے. سب سے ہماری پہلی محبت کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. اس کی محبت سے ہی آغاز ہے, اور جس دن کسی شخص نے اس کی محبت کو پا لیا, اس کے بعد دنیا میں کچھ پانے کے لائق نہ بچے گا, پھر سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. دکھ یہی ہے نا, ہمارے دکھ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے دکھ یہ ہے کہ مجھے فلاں کی محبت نہ ملے, مجھے فلاں کی توجہ نہ ملے, مجھے فلاں چیز نہ ملے. یہی ہمارے دکھ ہے, اس کے سوا کوئی دکھ نہیں ہے. جب اللہ کی محبت مل جائے تو وہ اتنی زیادہ ہے کہ پھر دنیا کی محبتوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کی محبت اتنی بڑی ہے, پھر دنیا کی محبت میں, دنیا والوں کی محبت میں سے کچھ بھی نہ ملے, آپ دکھی نہ ہوں گے. آپ کے سارے دکھ, ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا والے کسر چھوڑیں گے, کوئی دنیا والے کسر نہ چھوڑیں گے, دنیا والے ستانے میں کسر نہ چھوڑیں گے, دنیا والے دکھ دینے میں کسر نہ چھوڑیں گے, لیکن آپ کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ دنیا والوں کے کرنے کے باوجود, دکھ دینے کے باوجود بھی انسان کبھی دکھی نہ ہوگا. اس کی محبت کو پانا یہی سب سے پہلا ہمارا کام ہونا چاہیے. اور جب اس کی محبت کو پا لیں گے تو پھر دنیا کی محبتیں تو پاؤں میں ہیں, یہ تو نیچے ہے بہت. ہمارے رشتہ اللہ تعالیٰ سے کئی قسم کا ہے. ایک بیکار پن کا رشتہ ہے کہ بس جب ضرورت ہو تو کس سے مانگو, بس اسی کام میں لگے.
ضرورت ہوگی تو مانگیں گے، نہیں ضرورت ہوگی تو تو کون اور میں کون، بات کرو بالکل بھکاری کی طرح۔ اور اگر ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک، ضرورت پوری نہ ہوئی تو ناراض ہو گئے، فرمایا کہ اس کو ہماری پرواہ ہی نہیں، اس کو ہمارا پتہ بھی نہیں۔ محبت کا رشتہ نہ رہا، بہت سے لوگوں کا رشتہ یہاں تک ہی رک گیا، اپنے رب کو اپنے محبوب کی شکل میں دیکھیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہوتی ہے تو کس کی محبت میں؟ ہماری محبت میں۔ ہم اس سے محبت نہیں کر پاتے، ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جب اس کی طرف دھیان لگ جائے، جب اس کی طرف توجہ ہو جائے، بہت سے لوگوں نے، آپ دیکھیں اگر پہلے مذاہب پر آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہودی قوم ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک شوہر کی شکل میں دیکھا گیا، غیور، جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے سوا کسی اور کو دیکھے۔ اس لیے یہودیت کے اندر توحید بڑی کامل ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، خبردار، اور اللہ کبھی سے معاف نہیں کرے گا۔ باقی اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف کر دے۔ اور اگر آپ ہندو مت میں دیکھیں تو ہندو جو ہے وہ اپنے معبود کو کس کی شکل میں دیکھتے ہیں؟ ماں کی شکل میں، گائے ماتا، سیتا ماں۔ وہ بیل کو باپ نہیں کہتے، وہ بیل کو باپ نہیں کہیں گے، لیکن گائے کو ماں کہیں، وہ ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ عیسائیوں میں جائیں تو عیسائی رب کو باپ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اسلام نے اس سے اوپر والا درجہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رشتہ تمہارے رب سے دوستی والا ہونا چاہیے، خالص محبت، اس میں کوئی غرض نہیں۔ تو اللہ کی محبت سے آغاز کرنا ہے۔ ہماری سب سے پہلی محبت کس کی ذات ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلی محبت کس کی ذات ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات۔ باقی محبتیں ساری بعد میں۔ اور جب اللہ سے انسان کو محبت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے انسان کی محبت کا رشتہ جڑ جائے تو پھر ساری محبتیں دنیا کی بھی انسان کو کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر ترلا نہیں کرنا پڑتا کسی سے، پھر محبت کی بھیک نہیں مانگنا پڑتی۔ آپ کے پاس اتنی محبت ہوگی کہ جو بھی محبت والا ہوگا، جو اہل محبت میں سے ہوگا، وہ خود بخود آپ سے جڑتا چلا جائے گا۔ جیسے لوہا کس کی طرف آ جاتا ہے؟ مقناطیس کی طرف۔ مقناطیس کو کہنا تو نہیں، مقناطیس لوہے کو کہتا نہیں کہ میرے ساتھ چمٹ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، لیکن مقناطیس میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ لوہے کو جوڑنا ہی پڑتا ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوتا کہ کیا کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ اللہ کے ساتھ محبت والا رشتہ تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، گزشتہ ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی بھی کیا کرنی چاہیے؟ اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، میں اطاعت کی بات نہیں کر رہا، یہ میں فرق سمجھ لینا، میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ محبت کا درجہ اطاعت کے درجے سے کیا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ اطاعت کا درجہ نچلا درجہ ہے، آخری درجہ کہہ لیں، مومن کا آخری درجہ اطاعت کا ہے کہ اس کے بعد پھر بچا ہی کیا؟ اگر کہنے سے بھی نہیں ماننا تو پھر رشتہ کیا رہا؟ پھر کوئی رشتہ نہ رہا، سب ختم ہو گیا۔ محبت مطلوب درجہ محبت کا ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں تم پر نچھاور فرمائے، تم اس کی محبتوں کو سمیٹ سکو، تم مقناطیس بن جاؤ کہ لوہا خود بہت تمہاری طرف سمٹتا چلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہاں پر فرمایا، یہ محبت کی میں تھوڑی سی ایک مثال دوں گا بس، باقی باتیں تو ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے،
قم اللیل الا قلیلا، تم رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے کتنی دیر کے لیے؟ قلیل، تھوڑی دیر کے لیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہو جائیں یا اس سے تھوڑا کم، او زد علیہ، یا پھر تھوڑا سا زیادہ کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور جب قرآن کو پڑھے تو بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی ٹھہر ٹھہر کر بڑے پیارے انداز کے اندر پڑھیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم بڑی بھاری بات آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں، ان ناشئۃ اللیل، بے شک یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے نا، یہ محبت کرنے والوں کا وقت ہوتا ہے۔ رات کو جگ رتا جس کو کہتے ہیں، یہ کن کا وقت ہوتا ہے؟ یہ محبت کرنے والوں کا۔ جو محبت کرنے والے نہیں ہوتے وہ کبھی رات کو نہیں جاگتے۔ رات بھی یہ کہہ لیں کہ محبت کا پھول بھی کون سے وقت میں کھلتا ہے؟ رات کے وقت میں۔ آپ کسی کی بھی محبت میں ہو، لیکن میں اللہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں، اس کی محبت کے لیے بھی اللہ نے وہ وقت چنا ہے، اپنی محبت کے لیے بھی، کہ جب سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ سو جائیں۔ محبت کرنے والے نہیں سوتے، کسی سے بھی ہو جائے نیند اڑ جاتی ہے، محبت نیند ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کی تو محبت ہے ہی نا ساری مخلوق سے، اس لیے اس کی بھی نیند کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، نیند ختم ہو جاتی ہے محبت میں۔ اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے، محبت کئی چیزیں کم کر دیتی ہے۔ محبت انسان کی بھوک کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ کم کر دیتی۔ کئی کیوں ختم ہو جاتی، بھوک لگتی نہیں، محبت میں بھوک ختم، پیاس ختم، نیند ختم، اور لوگوں سے تعلق بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اگر محبت ہو تو فرمایا اللہ کے ساتھ بھی محبت کے لیے تمہیں کچھ تھوڑا سا یہ کام کرنا پڑے گا، رات کو تھوڑا سا کیا کرنا پڑے گا؟ جاگنا پڑے گا۔ جاگو کبھی رات کو اس کے لیے، کبھی بات کرو اس سے، کبھی اکیلے میں دیکھو تو صحیح، کبھی اس کو محسوس تو کرو۔ وہ دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا؟ اس کے رنگ چاروں طرف ہے، اس کی خوشبو چاروں طرف ہے، وہ چاروں طرف پر وہ ظاہر والباطن، وہ بہت چھپا ہوا ہے لیکن اتنا ظاہر ہے کہ جو دیکھنا چاہے تو اس کی نگاہوں سے رب چھپ نہیں سکتا، جو اس سے رشتہ جوڑنا چاہے۔ فرمایا کہ آپ پیارے حبیب اب رات کو جاگا کرے، کیونکہ دن میں انسان کیا کرتا ہے؟ کام کاج کرنے ہوتے، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بڑے کام کرنے رات کو، اور یہ کہ محبت کی باتیں کرنے کا وقت کون سا ہے؟ یہ رات کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو محبت کی تعریف تھوڑی سی بتا دوں۔ محبت کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مطلب آسان لفظوں میں کر دوں ذرا، سارے لوگ محبت سے آشنا نہیں ہوتے۔ فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ تو فرضی ہے، اللہ نے حکم دیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہی۔ تو محبت والے کیا کرتے ہیں پھر؟ اہل محبت کیا کرتے ہیں؟ نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نماز تو پڑھنی ہے نا، وہ اللہ نے حکم دیا ہوگا، وہ تو کرنا ہی ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے پھر وہ نفلی نماز بھی پڑھتا ہے۔ فرضی روزے آپ رکھتے ہیں، اللہ نے اس کا کیا دیا؟ حکم دیا۔ جو حکم دیا وہ اطاعت رسول ہے، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ محبت کا کیا درجہ ہے کہ اس نے نفلی روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ اس کے لیے نفلی روزے بھی کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں۔ فرضی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں کیونکہ اس نے حکم دیا کہ اتنے میں سے اتنا دینا ہے، لیکن آپ نفلی طور پر بھی کیا دیتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی محبت ہے۔ عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں، رات کے وقت ہی ہوتی ہے لیکن اتنی رات نہیں ہوتی، وہ آپ پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا کبھی کبھی رات کو اٹھو جب سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ سو جائیں۔ والناس نیام، حدیث کے الفاظ ہے، والناس نیام وصلوا والناس نیام، فرمایا جب سارے لوگ سو رہے ہو اور تم اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو نا، تدخلوا الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو جنت بنا ڈالے۔ اس کی محبت کو، یہ انداز ہے اس کی محبت، اس سے باتیں کبھی کسی نے کی باتیں، ہم تو باتیں نہیں کرتے، ہمارا اس سے اندازہ لگائے ہمارا رشتہ اتنا دور کا ہو گیا کہ ہم کبھی اس سے لاڈ کی باتیں بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ سے کبھی لاڈ کی باتیں نہیں کی، کبھی اس سے گفتگو نہیں کی، بس رٹی رٹائی ایک سلسلہ ہے، بس ایک رٹا رٹایا کام ہے، ایک جیسے کمپیوٹر مشین ہوتی ہے اس کی طرح ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایسا رشتہ نہ رکھیں،
محبت والا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ لیں. وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کا چاروں پوری کائنات میں ثبوت بکھرے ہوئے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے دل میں بھی اس کی محبت کا پھول کھل جائے. اور جس دن یہ پھول کھلا آپ حیران ہوں گے کہ چاروں طرف سے محبت کی برکھا برسنے لگے گی. آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم جس چیز کے پیچھے پڑے تھے وہ تو بیکار تھے, وہ تو پتھر تھے جن کو ہم نے پکڑا ہوا تھا بڑے زور کے ساتھ اندھیرے میں ہیرے سمجھ کر. وہ ہیرے نہیں تھے, وہ پتھر تھے. وہ پتھر ہی ہیں. اللہ کی محبت کے سوا دنیا میں کوئی ہیرا نہیں ہے. اس کی محبت جس کو مل گئی, جس نے اس کی محبت کو پا لیا, اس نے ساری دنیا کی محبتوں کو کیا کر لیا, حاصل کر لیا. بس ایک حدیث سناؤں گا, بات سمجھ آ جائے شاید. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں, مطلب یہ کہ جب بندہ اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جبریل سے کہتے ہیں, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے کیا کر, اس سے محبت کر. پھر جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے آسمان کے فرشتوں, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے کیا کرو, محبت کرو. وہ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر فرشتے آسمان سے زمین پر جھانکتے ہیں اور زمین پر جھانک کر کہتے ہیں, اے اہل زمین, اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے, جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے, فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اے اہل زمین تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. تو اہل زمین کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. پھر اس کی چاروں طرف محبتیں ہی محبتیں. پھر ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگے گا. اور آپ حیران ہوں گے, جانور بھی محبت کرتے ہیں, پرندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں, درخت بھی محبت کرنے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر نہیں بنا تھا تو آپ ایک کھجور کا ایک درخت تھا, اس کا تنا تھا, اب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے یا اس کو ہاتھ رکھ کے نا اس کے اوپر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. جب ممبر بن گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے آئے. جب ممبر پر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا نا تو جیسے خطبہ دینا شروع کیا وہ کھجور کا تنا رونے لگا. حدیث کے اندر ہچکیاں لے کر رونے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر سے نیچے اترنا پڑا اور ممبر سے نیچے اتر کے کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے لگایا اور صحابہ فرماتے ہم نے اس کی ہچکیاں سنی. اللہ اکبر. تو یہ اس کے دل میں, یہ کہہ لیں اس درخت کے دل میں حضور کی محبت کس نے ڈال دی, اللہ نے ڈال. جب اس کے ساتھ محبت کا رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر پوری کائنات کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے. اس وقت تو شاید لوگ یہ جانتے بھی نہ ہوں گے کہ آپ درخت بھی کچھ احساس رکھتے ہیں, تب نہیں جانتے تھے. تب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, اس لیے لوگ کہتے ہوں گے یہ بالکل بیہودہ سی بات ہے. کیا درخت بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے, کیا درخت بھی کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ درخت جو ہوتے ہیں, پودے جو ہوتے ہیں, وہ بھی احساس رکھتے ہیں. اور اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہو اور جب کوئی بندہ, وہ باقاعدہ آلات لگاتا ہے, خالی باتیں بوتے نہیں, باقاعدہ آلات انہوں نے لگا کر چیک کیا کہ جب مالی جو درختوں کو پانی دیتا ہے, پودوں کو پانی دیتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, جب وہ باغ میں داخل ہوتا ہے تو پودے مسکرانے لگتے ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی انہیں کاٹنے کے لیے آتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال تو بہت پرانی موجود ہے. ایک پودا ہے, اس کا نام کیا ہے پتہ ہے آپ کو, وہ چھوئی موئی. جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, وہ ایک دم سے مرجھا جاتا ہے, ایسے جیسے مر گیا, جیسے اس میں جان ہی نہ رہی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جاتا ہے, پھر تازہ ہو جاتا ہے, پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. لیکن سارے پودے ایسے ہیں, اس میں تو محسوس ہو جاتا ہے, سامنے نظر آ جاتا ہے ہر ایک کو. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اندر ہے کوئی بات, لیکن سارے پودے ایسے ہیں. اور ان سب میں, یہ میں پودا پہ سب سے انتہائی درجہ ہے, اور یہ صرف درخت ہے نا. آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پتھر کے اندر بھی شعور ہوتا ہے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا، آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے نا، کون سا پہاڑ ہے؟ یہ احد پہاڑ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے پھر پوری کائنات میں انسان کی محبت پھیل جاتی ہے، پھر پوری کائنات انسان سے محبت کرنے لگتی ہے، پھر بھیک نہیں مانگنا پڑتا۔ ہم بھکاریوں کی طرح اس سے بھیک مانگ، محبت کی، اس سے محبت کی بھیک مانگ، اس کی محبت کو ترستے ہیں، اس کی محبت کو ترستے ہیں۔ یہ سارا پیاس محبت کی بجھ جائے گی جب ہمارے دل میں کس کی محبت آ جائے؟ اللہ کی محبت آ جائے۔ امرت کی طرح ایک ایسی زندگی مل جاتی ہے کہ اس کے سوا پھر کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو میری پہلی محبت صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب وہ محبت مل جائے اور انسان اس سے وفادار ہو جائے تو پھر باقی دنیا سے بھی انسان وفادار ہو جاتا ہے، پھر بے وفا نہیں رہتا، پھر کسی سے بے وفائی نہیں کرتا، نہ دوستوں سے، نہ بھائیوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ اولاد سے، نہ ماں باپ سے، پھر کسی کا بے وفا نہیں رہتا۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ بات کہ جو بندہ اللہ کا وفادار ہو گیا، دنیا میں آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو۔ اگر آپ کو کوئی ملے تو جو سزا دینا چاہیں گے، ایسا بندہ دنیا میں نہ ملے گا جو اللہ کا تو وفادار ہو لیکن اپنے دوستوں کا وفادار نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شروعات تو وہاں سے ہی ہوتی ہے، تعلق تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر سارے تعلق جڑ جاتے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہمارے ہاں نفرت اتنی عام ہو گئی کہ اب محبت کا اگر لفظ بھی بولا جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہو گئی۔ ایک بندے نے مجھے فیس بک پہ کہا کہ اشتہار جب پڑھا اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ بڑے رومانٹک ہو رہے ہیں آپ، لگتا ہے آپ دوسرے ناصر مدنی بننے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ رومانس میں اور محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا۔ ہم محبت سے اتنے دور ہو گئے، اتنے ناآشنا ہو گئے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ بس سوائے لڑائی جھگڑے کی ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں، سوائے تانے دینے کے ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ تو محبت کی جب بھی بات ہوتی ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات کرتی اس میں۔ حالانکہ آپ حیران رکھیں کہ دنیا کا سارا نظام کس پر چل رہا ہے؟ محبت پر ہی تو چل رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ کو پتا نہیں رومانٹک ہونا کیا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی بہن سے رومانٹک نہیں ہو سکتا لیکن اپنی بہن سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی ماں سے رومانٹک نہیں ہوتا لیکن ماں سے محبت کرتا ہے۔ محبت تو پاکیزہ لفظ ہے، تم نے جانا ہی نہیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو عجیب معنی میں لے لیا، اتنے دور ہو گئے اس سے، جبکہ دنیا کا سارا نظام، وہ کسی نے کیا خوب کہا، محبت کے دم سے دنیا ہنسی ہے۔ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی محبت سے آغاز ہو کر پھر پوری کائنات کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، دوستوں کی محبت، یہ ساری محبتیں اس کی محبت کی بات ہوتی ہیں تو خالص ہو جاتی ہیں، پھر کوئی محبت بری نہیں رہتی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب اس سے محبت کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا پھر محبتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بری ہو جاتی ہیں۔ کسی سے بھی ہو جائے گی پھر وہ بری ہو گئی، پھر وہ غلط ہو گئی، پھر اصل میں وہ محبت رہی نہیں، پھر وہ مطلب ہو گیا۔
لیکن جب اللہ سے محبت کے بعد کسی سے بھی محبت ہو جائے وہ محبت خالص محبت ہے. بیوی سے ہو، اولاد سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، دوست احباب سے ہو، اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ ان سب سے ہمارا رشتہ اگر ہے تو کس کا ہے؟ محبت کا رشتہ ہے. محبت کے سوا سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے محبت یہ ہماری باقی محبتوں کا آغاز ہے. محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، محبت سب سے حسین چیز ہے، لیکن اگر اس کا آغاز کس کی ذات سے ہو، بس اتنا فلسفہ یہ سمجھ لیں، آغاز اللہ کی ذات سے ہو، اور اگر اس کی محبت نہ ملی، اگر وہ نہ ملا تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے تو کوئی فائدہ نہیں، سب بیکار چلا جائے گا. اگر وہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، اور اگر وہ نہ ملا پھر کچھ نہ ملا. اگر اس کی محبت کا پھول دل میں نہ کھلا تو دنیا کی محبت کا کبھی پھول کھل نہیں سکتا. ہمارے یہاں تو محبتوں کا حال یہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ عاشق نے اپنی معشوقہ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. یہ ہے ہماری محبت، یہ ہے ہمارا عشق. عشق کی حال دیکھیں. اگر ایسے ہی عاشق ہوں گے تو قیامت کے دن نہ جانے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کریں گے. کوئی ان کے سامنے ان میں سے آ جائے تو اس کا کیا حال کر ڈالے گی عاشق. یہ محبت نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے سب. جب تک اللہ کی محبت دل میں نہ آئے تب تک کوئی محبت آپ کے دل میں سما نہیں سکتی، تب تک کوئی محبت خالص محبت نہیں ہو سکتی. تو بس اتنی سی بات، پورے جو بات سمجھانی تھی وہی اتنی ہی تھی کہ ہماری پہلی محبت کس کی ذات ہونی چاہیے. تو شروع کریں، اس کی طرف دھیان دیں، اس کو دیکھیں، اس سے باتیں کریں، اس کے لیے بھوکے رہیں. کبھی کبھی رات کو جاگے اس سے باتیں کریں، مانگنے کے لیے نہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارا رشتہ ایک بیکاری سے بڑا کبھی آگے گیا ہی نہیں. رات کو بھی میں نے کئی لوگوں کو سنا، رات کو بھی تہجد کے ٹائم بھی اگر جاگتے ہیں نا تو کس لیے کہ ہم اس سے کیا کر لیں، کچھ مانگ لیں. ارے بھائی مل جائے گا، محبت مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا. بڑی چیز مانگو تو وہ اس کی محبت، اس کو کہتے ہیں دینا. اس نے تو دے دیا آپ کو، اتنا کچھ دیا ہے. میں نے پہلے کہا اتنا کچھ اس نے دے دیا ہمیں کہ کمی نہیں چھوڑی اس نے. اب کچھ تم بھی اس کے لیے کیا کرو، دو. محبت دینے کا نام ہے، مانگنے کا نام محبت نہیں ہوتا. محبت میں بھیک نہیں مانگی جاتی، دیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. تو آپ اللہ کے لیے کیا کریں، بھوکے رہیں. اے اللہ میں تیرے لیے کیا رہا، اے اللہ میں تیرے لیے بھوکا ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے جاگ رہا ہوں، یہ دیکھ میں جاگ کے بیٹھا ہوں، سارے لوگ سوئے، میں تیرے لیے جاگ رہا ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے پیاسا ہوں. اے اللہ میں تیرے لیے کھڑا ہوں. اے اللہ تیرے لیے میں سجدے میں ہوں. اس کے لیے، صرف اس کے لیے سب کچھ کرنا جب انسان شروع ہو جائے تو پھر اس کی محبت اترتی ہے پورے وجود پر، اور پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے پوری دنیا سے اور دکھوں سے اور پریشانیوں سے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے پھول کو کھلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں ایک اعلان سن لیں. یہ ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں مسجد کے تعاون کے لیے، تو سب بھائی ان کے ساتھ